الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ہم نے حج کے فضائل کے اوپر آپ کو ایک بیان ریکارڈ کرایا تھا۔ اللہ تعالیٰ حج کی یہ جملہ فضیلتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ حج کی فضیلت کے بعد حج کے مسائل ہیں جو بہت ضروری ہیں، اکثر و بیشتر لوگ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس سے قبل میں آپ کو ایک خود اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سناؤں۔ ایک حافظ قرآن جب طواف کر رہا تھا، حرم میں تھے، تو اس نے کہا میں تو اتنے طواف کرتا ہوں، مطلب یہ بہت ان گنت بتائے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کیسے یار؟ بولتے استاد جی میں تو آپ کے ساتھ ایسے ایسے طواف کر رہا ہوں، 7-8 طواف تو یہ ہو گئے۔ وہ ایک چکر کو ایک طواف کہتا تھا۔ اب یہ وہ بندہ تھا جس کا مدرسوں کے ساتھ تعلق تھا، طالب علم تھا۔ جب اس کو مسئلہ یاد نہیں ہوگا تو عام پبلک جو ہے ان کو بھی مسئلے یاد نہیں ہوتے۔ سب سے جو ضروری چیزیں ہیں حج کے لیے، حج کے ویسے افعال اور اعمال 5 ہیں۔ سب سے پہلے فرائض، دوسری قسم ہے واجبات کی، دوسری قسم ہے حج کی سنتوں کی، چوتھی قسم ہے مستحبات کی، اور 5ویں قسم ہے مکروہات کی۔ تو ہم جو فوکس رکھیں گے 2 چیزوں کے اوپر، حج کے فرائض اور حج کے واجبات۔ حج کے فرائض 3 ہیں۔ سب سے پہلا جو فرض ہے حج کا وہ احرام ہے، حج کی نیت کے ساتھ احرام باندھنا۔ جیسے ہم لوگ پاکستانی حج تمتع کر رہے ہوتے ہیں، حج تمتع کہتے ہیں کہ فقط پہلے عمرے کا احرام باندھنا۔ جیسے ہم لوگ عمرے کا احرام باندھ کے جاتے ہیں، عمرے کے افعال سے فارغ ہو کر اس کے بعد ایام حج میں ہوٹل سے ہی احرام باندھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو فرض ہے حج کا وہ احرام ہے، حج کی نیت کے ساتھ۔ اور دوسرا جس کو رکن اعظم کہتے ہیں حج کا، وقوف عرفات، میدان عرفات کے اندر وقوف کرنا۔ وقوف کہتے ہیں ٹھہرنے کو، پورا دن بھی آپ ٹھہرے رہیں آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، چند لمحوں کے لیے بھی اگر آپ ٹھہرتے ہیں تو آپ کا وقوف جو فرض ہے آپ کے اوپر وہ ادا ہو جائے گا۔ اور تیسرا فرض جو حج کا ہے وہ طواف زیارت ہے۔ یہ 3 فرض ہیں، اگر ان 3 فرضوں میں سے کوئی ایک فرض رہ جاتا ہے تو حج نہیں ہوگا۔ آپ جتنی بڑی قربانی دے دیں، جتنا بڑا دم دے دیں، آپ اونٹ ذبح کر دیں، گائے ذبح کر دیں، کئی دمبے ذبح کر دیں، حج ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ فرض رہ گیا۔ اس کے بعد ہیں واجبات۔ حج کے جو واجبات ہیں وہ 6 ہیں۔ سب سے پہلا جو واجب ہے وہ وقوف مزدلفہ۔ عرفات کے بعد جب ہم مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف آتے ہیں، جو رات گزارتے ہیں، مزدلفہ کے اندر رات کا وقت گزارنا یا رات کا تھوڑا سا حصہ گزارنا، یہ واجب ہے آپ کے اوپر۔ دوسرا واجب ہے جمرات کو کنکریاں مارنا۔ جمرات جن کو ہم لوگ عام طور پر شیطان کہتے ہیں، وہ پتھر کے بنی ہوئی علامتیں ہیں، ان کو کنکری مارنا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ نہیں مارتا تو واجب اس کا ادا نہیں ہوگا۔ تیسرا واجب ہے قربانی کرنا، جو ہم لوگ حج کر رہے تھے، حج تمتع اور حج قران کرنے والے لوگوں کے اوپر قربانی ضروری ہوتی ہے۔ چوتھا واجب ہے حلق کروانا۔ حلق کہتے ہیں سر کو منڈوانا یا بال تراشنا، دونوں کر سکتے ہیں۔ اور 5واں واجب ہے طواف زیارت کے بعد جو سعی کی جاتی ہے صفا مروہ کی، یہ بھی واجب ہے۔ اور 6واں واجب ہے طواف الوداع۔ یہ 6 واجب ہیں۔ اگر ان 6 واجبوں میں سے کوئی واجب رہ جائے تو آپ دم دیں گے تو آپ کا حج ہو جائے گا، لیکن اگر فرائض سے کوئی چیز رہ جائے گی تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ اسی طرح عمرہ، کیونکہ ہم لوگ حج تمتع کرتے ہیں تو پہلے عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ عمرے کے 2 فرض ہیں۔ جب آپ احرام باندھیں تو فقط عمرے کا باندھیں، اور اس کے 2 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے احرام، اور دوسرا فرض ہے عمرے کا طواف۔
اور واجب بھی عمرے کے 2 ہیں، صفا مروہ کی سعی کرنا اور حلق کروانا۔ یہ عمرے کے فرض 2 ہو گئے اور عمرے کے واجب بھی 2 ہو گئے، اور حج کے فرض 3 ہو گئے اور واجب حج کے ہو گئے 6۔ اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز رہ گئی جو ضروری چیزیں ہیں تو پھر حج اور عمرہ نہیں ہوگا۔ ضرور یاد رکھا کریں ان چیزوں کو۔ اور باقی سنتے ہیں حج کی مستحبات ہیں، بہت ضروری چیزیں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امور سر انجام دیے وہ بھی دینے چاہیے، لیکن اگر ان میں یہ فرض رہ گئے تو پھر آپ کا حج نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ فرائض کے اوپر، اس کے بعد پھر واجبات کے اوپر دھیان دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ فرائض اور واجبات سیکھنے کی، ان کو یاد رکھنے کی، انہی کے مطابق اپنا حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔